قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ظاہر و باطن کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے سزا پائیں گے، اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کے دنیا کے اور آخرت کے بڑے بڑے نقصانات ذکر فرمائے ہیں، اور آخر میں مزید کچھ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست دے دی ہے جو تقریباً 26 گناہ ہیں۔ اور فہرست دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہم آسانی سے فوری طور پر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، تاکہ ان سے سچی توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ان میں ہم مبتلا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ان گناہوں سے بچایا۔ اس سلسلے میں 6 گناہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، وہ 6 کے 6 گناہ ایسے ہیں جو عام طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلقات میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو تو میں صرف پڑھ دوں گا کیونکہ تشریح پہلے ہو چکی ہے، پھر آگے مزید کچھ اور گناہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے جائیں گے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان گناہوں میں سے جو اب تک بیان ہوئے ہیں، نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا، یعنی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اپنے سے کم حیثیت کا سمجھنا، اور پھر اس پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا۔ نمبر 2، کسی پر لعن طعن کرنا، کسی پر لعنت کرنا، طعنہ دینا۔ اب لعنت کرنا اور خاص طور سے طعنہ دینا کتنا ہمارے ماحول و معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ عورتیں بھی لعن طعن کرتی ہیں، طعن و تشنیع کرتی ہیں، بعض مرد بھی ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بڑا کثرت سے پایا جانے والا گناہ ہے، جس سے ہم سبھی کو، تمام خواتین و حضرات کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کسی کو برے لقب سے پکارنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو بعض لوگ کسی وجہ سے کسی غلط نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا قد چھوٹا ہے تو لوگ اس کو ٹھیکنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی زیادہ لمبے قد والا ہے تو لمبو لمبو کہہ دیتے ہیں اس کو، کوئی نابینا ہو گیا ہے تو اس کو اندھا کہہ دیتے ہیں، کوئی ایک آنکھ والا ہے تو اس کو کانا کہہ دیتے ہیں، کوئی لنگڑا کا چلتا ہے تو لنگڑا کہہ دیتے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اور جس کو اس لقب سے پکارا جاتا ہے اکثر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کسی کو برے لقب سے پکارنا، یاد کرنا، یہ جس سے اسے تکلیف پہنچے، یہ بھی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اللہ پاک نے کلام پاک میں صاف صاف فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد مت کرو۔ نمبر 4، کسی کے متعلق خواہ بدگمانی کرنا۔ بدگمانی کا گناہ بھی اتنا ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، یہاں تک کہ نمازیوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، حج عمرہ کرنے والوں میں، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں میں، علماء میں، طلباء میں، نیک لوگوں میں کثرت سے بدگمانی پائی جاتی ہے۔ بلا وجہ کسی کے متعلق گمان کر لیا جاتا ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو مخالف سمجھ لیا جاتا ہے، اس نے کوئی بات کہہ دی اور اس کو ہم اپنے خلاف ہونے پر محمول کر لیتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ذہن میں خیال آ گیا اور اس سے بدگمانی کر لی۔ اس نے کوئی بات کہی، اس نے کوئی کام کیا، اس نے کسی سے ملاقات کر لی تو خواہ ہمارے دل میں بدگمانی آ گئی کہ اس نے اس سے ہمارے خلاف بات کی ہوگی،
یہ ہمارا مخالف ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور پھر اس بدگمانی کے نتیجے میں پھر بہت ساری باتیں سوچ سوچ کر انسان نہ جانے ذرا سی بات میں دوسرے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد نہ اتفاقیاں قطع تعلقی کی ایک وجہ بدگمانی بھی ہے، نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی اس کی کوئی بنیاد، نہ کوئی اس کی اصل، بس اپنا خیال۔ وہ خیال آیا یا کچھ تھوڑے سے آثار و قرائن کچھ ایسے محسوس ہوئے جیسے اپنی مخالفت ہو رہی ہو، بس اب ذہن میں اس کے ساتھ برا گمان کر لیا، اس کو اپنا مخالف سمجھ لیا، اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا یا اپنا بدخواہ سمجھ لیا، اور اس کے بعد اب اس بنیاد پر نہ جانے کتنی باتیں اپنے ذہن میں غلط بٹھا لی جاتی ہیں، اور پھر اس پر مزید ستم یہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بدگمانی ہوئی ہے اس سے تو کوئی بات نہیں کی جائے گی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی ایسی بات ذہن میں آئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر اس سے مل کر کے بات صاف کر لی جائے تو ذرا سی دیر میں ساری بدگمانی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے کہ جس کا ہماری اس بدگمانی سے کوئی جوڑ نہیں ہے اور ہماری بدگمانی واقعی بدگمانی ہے تو بس بات ختم۔ تو اس سے تو باتیں نہیں کریں گے، دوسروں سے باتیں کریں گے کہ فلاں جو ہے نا وہ ایسا ہے، اور فلاں دن جو ہے اس نے میرے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر کے گیا تھا اور میں تو دیکھا بھی نہیں، سلام کا میں جواب بھی نہیں دیا اس نے، میرا پکا دشمن ہے، وہ تو میرے مخالف ہے، اور میرا جو دشمن ہے اس سے تو بڑا ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے دو کارستانی، یہ ہے دماغ کی کارستانی اور یہ ہے نفس کی کارستانی۔ اس بات پھر جھگڑا پکا ہے، لڑائی پکی ہے۔ تو ایک بدگمانی ہی ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس نے ہماری معاشرت کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ بدگمانی کا مرض ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، ہمارے تعلقات میں خوشگواری آ جائے۔ بدگمانی کی ایک مثال اور بھی مجھے یاد آ گئی، وہ بھی بڑی کام کی ہے اور اکثر پیش آتی رہتی ہے۔ عام طور پر جو چوراہوں پر، چورنگیوں پر، مساجد کے دروازوں پر بعض فقراء بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں تو جو نئے نئے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان کو جب دیکھو وہاں بیٹھے ہوئے، گرمی سردی برسات ان کا ٹھیا ہے، وہاں ملیں گے وہ آپ کو۔ تو یہ تو فقیر ہے نا، ظاہر تو یہ کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے نا۔ اب آگے اس کے اندر لوگ پیمن لگاتے ہیں کہ یہ روزانہ یہاں مانگتا ہے، یہ پیشہ ور فقیر ہے، اس کو تو ہرگز نہیں دینا چاہیے، غلط ہے بالکل، پیشہ بنا لیا۔ بھئی یہ پیشہ ور ہے، اس نے پیشہ بنا لیا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی اس نے کوئی آپ کو اطلاع دی تھی کہ بھئی میں نے اس بات کا پیشہ بنایا ہے اور میں پیشہ ور ہوں، ہمارا یہ خاندانی پیشہ ہے، کبھی اس نے بتایا آپ کو؟ تو آپ نے کس بنیاد پر اس کو پیشہ ور سمجھ لیا؟ یہ اس نے اپنے پیشانی بھی لکھا ہوا ہے کہ میں پیشہ ور فقیر ہوں اور یہ غیر پیشہ ور فقیر ہے، کوئی کارڈ لگایا ہوا ہے اس نے اپنے یہاں پر، تو پھر آپ نے کیسے اس کو پیشہ ور سمجھ لیا؟ بھائی دینا ہے دو، نہیں دینا ہے تو مت دو۔ یہ جو تم نے اپنے ذہن میں گمان کر لیا یہ پیشہ ور ہے، پھر اس کے بعد یہ گمان کر لیا کہ پہلے تو یہ کہ یہیں روزانہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو چلو روزانہ ہوتا ہے، پھر یہ پیشہ ور بنا لیا، پیشہ ور بنا کے اب اس کی تحقیق شروع کر دی اور فتویٰ بھی لگا دیا کہ اس کو دینا تو ناجائز۔ یہ ہے ایک بدگمانی کی کثرت سے پائے جانے والی مثال۔ ارے بھائی تم ہمیشہ مالدار ہو تو تم ہمیشہ سے کیوں مالدار ہو؟ تم بتاؤ، کیا تمہیں مالدار رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنایا تو فقیر ہی رہے گا۔ اب اس کی کیا مجبوری ہے ہمیں نہیں معلوم، جب معلوم نہیں تو ہم کیسے اس کو پیشہ ور سمجھ لیں، اور پھر آگے پھر ہم یہ کیسے فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو دینا ناجائز ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، بس اپنا خیال ہے۔ تو یہ برا گمان ہے، یہ بدگمانی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گاڑی میں تشریف لے جا رہے تھے اور کورنگی سے شہر جانا ہوتا تھا حضرت کو، ایک چوراہے پر حضرت کی گاڑی ٹھہری، تو جیسا کہ یہاں معمول ہے کہ گداگر ہر چورنگی پر ہوتے ہیں اور گاڑیوں گھیر لیتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، تو پیسے مانگنے لگا تو جتنے میں سگنل کھل گیا گاڑی چل پڑی۔ تو حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا حضرت یہ لوگوں کا تو بس پیشہ بن گیا۔ حضرت ناراض ہوئے، بھائی تم نے کیسے سمجھ لیا کہ پیشہ ور ہے؟ اس بات کو سوچو کہ اس مالک نے تم کو اندر بٹھایا، اس کو باہر مانگنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ چاہیں تو اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو باہر کھڑا کر دیں، اس کو گاڑی میں بٹھا دیں،
یہ گاڑی والا ہو جائے اور دینے والا ہو جائے، اور آپ اس کی جگہ باہر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلانے والے ہو جائیں، گاڑی گھیر کر بھیک مانگنے والے بن جائیں، تو مالک کی تقسیم ہے، تم کیوں اس کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ تمہیں کیا جائز ہے کہ تم اس کے بارے میں یہ بدگمانی کرو گے؟ یہ تو روزانہ ہی ملتے ہیں، لہذا یہ تو پیشہ ور ہے، پیشہ ور ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں۔ تو یہ بدگمانی بھی کتنی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ جو امیر ہے تو عام طور پر امیر ہی رہتا ہے، جو غریب ہے تو عموماً غریب ہی رہتا ہے۔ جن کو غریب دیکھا ہے ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، آخر تک مانگتے ہی دیکھا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے ہوئی۔ ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے؟ کیا معلوم اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ آیا کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر کے تمہارے پاس آئے اور تم سے کچھ مانگے تو تم وہ بھی اس کو بھی دے دو۔ صاحب سواری ہو تو ایسی بات مرتبہ صحت مند تندرست توانا آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی مجبوری کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذلیل مت سمجھو، اس کی تحقیر و توہین نہ کرو، دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے خاموش رہو، لیکن بدگمانی مت کرو، بدزبانی نہیں کرو، غلط فتویٰ مت دو۔ تو بدگمانی ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو اتنی کثرت سے ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ آدمی خواہ مخواہ کسی کو اپنے بارے میں غلط تصور کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں اس کو اپنا مخالف سمجھ لیتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے کہتا ہے، اور جو بکتا ہے منہ سے نکالتا ہے، اور نہ جانے کتنے غیبت بھی کرتا ہے، اور غیبت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تحقیر بھی کرتا ہے، اس کا استہزاء بھی کرتا ہے، اس پہ تہمت بھی لگاتا ہے۔ تو ایک گناہ 10 گنا کھینچتا ہے بھائی، جیسے ایک نیکی 10 نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے گناہ بھی 10 گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی نیک گمان رکھیں اور بندوں کے ساتھ بھی نیک گمان رکھیں، اور اگر کوئی آپ کا واقعی مخالف ہے تو اس سے احتیاط کرو، احتیاط کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بدگمانی کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کسی کے مطابق خواہ بدگمانی کرنا، تو خواہ کسی سے بدگمانی کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 5، کسی کا عیب تلاش کرنا۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، پھر اسے اچھالیں گے، پھر وہ اچھالیں گے، جہاں بیٹھیں گے بیان کریں بھائی فلاں جو ہے نا کنجوس ہے، اور فلاں بڑا متکبر ہے، فلاں جو ہے ایسا ہے اور ویسا ہے، ذرا سے کسی کا عیب معلوم ہو جائے بس ڈنڈورا پیٹیں گے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے۔ ایک کہاوت ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، تجھے دوسروں کی کیا فکر پڑی اپنی فکر کر، اپنے آپ کو دیکھ کے کل تیرا کیا انجام ہونے والا ہے، تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کا معاملہ اللہ کے حوالے، تو ان کا ٹھیکے دار ہے۔ اور میں نے یہ شعر بھی آپ کو اپنے حضرت کا سنایا تھا کہ حضرت ظفر بادشاہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یاد رکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے، کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسرے کے عیب آدمی کو جب نظر آتے ہیں جب آدمی کے اپنے عیب اوجھل ہوتے ہیں، اور جس دن اس کو اپنے عیب نظر آئیں گے تو دوسرے فرشتے نظر آئیں گے۔ تو عیب ڈھونڈنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی ہمارے ماحول میں بعض خواتین و حضرات کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی اچھائیوں کو تو نظر انداز کرتے رہیں گے کہ دوسرے میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، لاؤ اس پہ غور کریں، توجہ دیں، ان کی قدر کریں، نہیں بس عیب ہی عیب دیکھیں گے دوسروں کے اندر، اور پھر عیب دیکھ کر کے خود بھی بدگمانی کریں گے، عیب جوئی کریں گے، دوسروں میں بھی اس کے عیوب کو پھیلا کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو لڑائی کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، بے چینی کی جڑ ہے، بے قراری کی جڑ ہے، تعلقات کی خرابی کی جڑ ہے۔ اور یہ صورتحال ہمارے ماحول میں کہ گھر گھر لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے قراری، بے چینی بھری ہوئی ہے، حالانکہ سارے نمازی روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی، مگر ان گناہوں سے نہیں بچتے، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ حافظ قاری بھی بعض اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ نمبر 6، بلا وجہ برا بھلا کہنا۔ بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے بات بات میں ڈانٹنا، گالیاں دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور معمولی باتوں پر چراغپا ہونا، غصہ کرنا، درگزر کرنے کے تو
مزاجی نہیں ہے، ہر وقت زبان پر بس مار دھاڑ، گالی گلوچ، برا بھلا، لڑائی جھگڑا، بس یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ہر ایک کو برا کہنا، ہر ایک کو برا کہنا، بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، ان کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی بد تہذیبی کا ہوتا ہے، ہر وقت غصہ، ہر وقت غصہ، ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت مارنا۔ بچے بھی گھر میں باپ آتا ہے تو ڈر کے مارے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی کا بھی سانس پھول جاتا ہے، میں ان کا نہیں سانس پھولتا، بس وہ تو گھر میں آئیں گے تو جیسے چیتا بن کے گھر آئے، باہر نکلیں گے تو گیدڑ بن کے نکلیں گے، گھر میں آئیں گے تو چیتا بن کے آ جائیں گے، تو بس مار دھاڑ، یہ وہ، بس اس کو مار، اس کو یہ، اور یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، یہ تم نے غلط کر دیا، وہ تم نے غلط کر دیا۔ ارے بھائی تم آدمی ہو یا جانور ہو؟ جانور بھی ایسا نہیں کرتا جیسے بعض آدمی ایسا کرتے ہیں۔ تو برا بھلا کہنے کی بعض لوگوں کو، بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے، بعض ساس ایسی ہوتی ہیں کہ بس بہو کی ہر بات پر اعتراض، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض، ہر موقع پر اس کی برائی، تعریف کرنا جانتے نہیں، حوصلہ بڑھانے کی عادت نہیں، اور کسی اچھے کام پر شاباش دینے کا ماحول ہی نہیں، بس وہی اچھائیاں نظر انداز اور برائیاں آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور جناب وہ بہو کو بھی اسی طریقے سے برا بھلا، پھر جب بیٹا آ جائے تو اسے کان میں بھی ساری بہو کی برائیاں۔ یہ ہے اپنے گھر کو آگ لگانے کا طریقہ، اور گھر کو بے سکونی میں مبتلا کرنے کا طریقہ، اور بیٹے گھر کو برباد کرنے کا طریقہ۔ تو ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان قابو میں رکھیں، ہر وقت ہر موقع پر مثل لڑنا جھگڑنا اور برائی کرنا بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر کبھی بہو سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے ساس سسر سے ہو جاتی ہے، تو جیسے ہماری بیٹیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی تو ایک کسی کی بیٹی ہے، اور اب تو ہماری بھی بیٹی ہے، اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، تنہائی میں بٹھا کر کے بھی اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر کام کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، طریقے سے کام کیا جائے، سلیقے سے کام کیا جائے تو بھائی بات بھی بن جاتی ہے، اور اختلاف بھی دور ہو جاتا ہے، تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، راحت آ جاتی ہے۔ لیکن بس جس کی طبیعت لڑنے کی ہو جاتی ہے، جھگڑنے کی ہو جاتی ہے، تانے دینے کی ہو جاتی ہے، اور برا بھلا کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو بس جس گھر میں ایسا بندہ یا ایسی بندی ہوگی، ایسا مرد ایسی عورت ہوگی، بس وہ گھر جہنم ہوگا۔ بس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں گے مگر وہاں کسی کی عزت نہیں ہوگی، وہاں کسی کے لیے سکون نہیں ہوگا، وہاں کسی کو راحت نہیں ملے گی، اس لیے کہ بہو ساس سسر کے خلاف اور ساس سسر بہو کے خلاف، تو وہ بیٹا تو بیچارہ قربانی کا بکرا بن گیا، نہ ادھر نہ ادھر، بیوی کو دیکھے تو مصیبت، ماں باپ کو دیکھے تو مصیبت۔ یہ عام گھروں کا ماحول بتلا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو اصل میں ساس سسر بھی ظالم ہوتے ہیں، اور بہو بھی پھر اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ظالم ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بہو ہی کیا کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا ہوتی ہے، بڑی لڑاکن اور بڑی کیا کہتے ہیں ڈاکن ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ساس سسر کو تو کیا دیکھے، میاں کو نہیں دیکھتی ہو، میاں اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ تو جہاں بھی گناہ پایا جائے گا، چاہے اولاد میں پایا جائے، چاہے ماں باپ میں پایا جائے، چاہے شوہر بیوی میں پایا جائے، چاہے بہن بھائیوں میں پایا جائے، بھئی جہاں ہوگا وہاں گھر جہنم ہوگا، بس وہ جہنم کا گھر ہوگا، وہاں پہ بے سکونی، بے قراری، بے چینی ہوگی، بے عزتی ہوگی، بے آبروئی ہوگی، تان و تشنی ہوگی، دل خراش باتیں ہوں گی، اور دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے، پھٹے ہوئے ہوں گے، وہاں سکون نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ گناہ بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان گناہوں سے ہم بچیں، ہو گئے ہیں تو توبہ کریں، اور یہ سب چونکہ بندوں سے متعلق ہیں اس لیے خالی توبہ بھی کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے ستایا ہے، اور جس کو ہم نے جس کی بے آبروئی کی ہے، جس کی بے عزتی ہے، اس سے ہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، جب جا کے توبہ مکمل ہوگی۔ نمبر 7، چغلی کھانا۔ چغلی جیسے غیبت گناہ ہے اور حرام ہے، ایسے چغلی کھانا بھی حرام ہے۔ چغلی اسے کہتے ہیں کہ دو آدمیوں میں لڑائی کروانے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کی کوئی بات لگا دی، اور دوسرے کی کوئی بات پہلے کے ساتھ لگا دی، اس کے نتیجے میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اسے کہتے ہیں چغلی۔ یعنی دو آدمیوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، لڑائی پیدا کرنے کے لیے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر باتیں لگانا، اسے کہتے ہیں چغلی کرنا، کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے، لڑائی کی جڑ ہے۔ اس کے ذریعے دو انسانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل و غارت گری کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں غالباً
ایک واقعہ چغلی کا پڑھا تھا، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب غلام باندیوں کا دور تھا۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا غلام بیچ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ غلام بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی اچھا ہے، اس میں سوائے ایک عیب کے اور کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ بس یہ چغلی کرتا ہے، باقی تو کام بہت اچھا کرتا ہے، حکم مانتا ہے، تابعداری کرتا ہے، ساری باتیں اس کی اچھی ہیں، بس یہ ہے کہ ایک عیب ہے چغلی، اس کے اندر چغلی کرنے کی عادت۔ تو کسی نے سنا تو اس نے سوچا بھائی اکا دکا غلطیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں، بے عیب کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے سوا؟ ایک آدھ عیب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کیا حرج ہے، سستا مل رہا ہے لے لو۔ وہ اس نے لے لیا اور لا کر کے اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اب وہ غلام گھر میں آ گیا، اب یہ بے فکر ہوئے کہ بھائی یہ تو ایک بہت اچھا ہوگا، اور ہفتہ 10 دن تو اس نے بڑی خدمت کی، اور شاندار اس نے کیا کہتے ہیں کام کر کے دکھایا، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا غلام مل گیا بھائی۔ لیکن اب اس نے رنگ دکھانا شروع کیا، اس میں عادت ہے چغلی کھانے کی، تو اب اس نے چغلی کرنی شروع کی، اور اس طرح چغلی کھانی شروع کی کہ ایک دن اس کی بیوی سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو بتانا مت، میں آپ ہی کو، آپ کے خیر خواہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ کسی اور عورت سے محبت کرتے ہیں اور اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے، تو میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کل سر سے پانی گزر جائے، پھر آپ پریشان ہو اور یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا پڑے۔ تو سن کر بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ ہم تو 10 برس سے بالکل ٹھیک رہ رہے ہیں، بڑے آرام اور سکون سے زندگی گزر رہی ہے، کوئی انہوں نے آج تک کبھی دوسری شادی کا ذکر تک نہیں کیا، اور یہ اچانک کیا ہوا؟ کہا دیکھ لو، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر کل مجھے نہ کہنا کہ بھائی تجھے پتا تھا کیوں نہیں بتایا۔ تو پھر اس کا کوئی حل بھی ہے؟ ہاں حل تو بہت شاندار ہے، ایسا ہے کہ 100% تریاق، ادھر عمل ادھر اس کا اثر۔ بتا بھائی جلدی سے۔ کہا بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ تم کسی طریقے سے اپنے شوہر کے حلق کے پاس جو داڑھی کے بال ہیں 2-3 بال کاٹ کے مجھے دے دو، میں اس پہ دم کر کے دے دوں گا، بس پھر تمہارے شوہر تمہارے لٹو ہو جائیں گے، پھر کبھی کسی عورت پہ نظر نہیں ڈالیں گے، اور بالکل آسان ہے، وہ سوتے تو ہیں تمہارے پاس، تم موقع پا کے 2-3 بال کاٹ لینا، یہ کیا مشکل ہے؟ اب یہ اس کو بات بتائی، اس کے بعد اب یہ میاں کے پاس گیا، میاں جی خیر تو ہے، میں ایک راز کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، ان میں کہیں اور دل لگ گیا ہے، اور آپ کو یقین نہ آئے تو آج دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی، 10 برس سے ہم ایک ساتھ ہیں، آج تک کبھی ان سے میں نے اشارت بھی ایسی بات نہیں دیکھی جیسے تم کہہ رہے ہو۔ جی مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو میں نے آپ کی خیر خواہی میں آپ سے بتا دیا۔ اچھا، اب یہ اس کو بتا دیا اس نے۔ اب دونوں میاں بیوی رات کو سوئے تو اب میاں جی مصنوعی خراٹے لینے لگے، تو جب بیوی کو یقین ہو گیا کہ ہاں ان کو گہری نیند آ گئی ہے، تو انہیں اس طرح لیا اور گلے کے بال کاٹنے کی طرف ہاتھ رکھا، انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا تو کم وقت مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، اسے تو حاشی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے قتل کروں گی، اس طرح ہاتھ میں، تو اس طرح سے اس نے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اور جب سسرال والوں کو پتہ چلا، لڑکی کے والدین کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیا، انہوں نے آگے بیٹوں کو قتل کر دیا، اپنی بیٹی کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب دونوں خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، 10 ادھر کے مر گئے، 10 ادھر سے مر گئے۔ یہ چغلی کھائی دیکھو اس نے۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں بھائی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ بہت پایا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر بعض عورتوں کے اندر چغلی کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ جناب ساس اور بہو میں جھگڑا کرواتے ہیں، بیٹے اور کیا کہتے ہیں بھابھیوں میں جھگڑا کرواتے ہیں، اور گھر کے ایک دوسرے پر ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے کی بہت عادت ہوتی ہے بعضوں کے اندر، اور وہ بے سروپا ہوتی ہیں، بے حقیقت ہوتی ہیں۔ بس مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑانا اور جھگڑا کرنا، تاکہ بھائی بھائی نہ رہیں، بہن بھائی نہ رہیں، اور ساس سسر اور بہو ساتھ نہ رہیں، بیٹے بہو میں جھگڑا رہے۔ لہذا کوئی کسی کی برائی کسی کے سامنے نہ کرے، اور کسی کے عیب کسی کے سامنے جا کے بیان نہ کرے۔ جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور آدمی اس کے متعلق وہ بتاتا ہے کہ یہ عیب ہے اس کے اندر،
کسی میں تکبر نہیں ہے، لیکن ایک آدھ بات اس کے منہ سے کچھ ایسی سنی جس سے بڑائی کا سا اثر ظاہر ہوا، بس کہ نہیں یہ تو متکبر ہے۔ اب یہ تکبر تو اس کے اندر ہے نہیں، تمہیں تحقیق بھی نہیں ہے، بلا تحقیق اس کے اندر تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ تکبر ہے، یہ ایسی بات اس کے بارے میں کہنا ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اور عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی کسی کے متعلق ایسی بات کہتا ہے، یعنی ایسی برائی یا ایسا عیب کسی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال میں رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اور طینۃ الخبال کے معنی آتے ہیں جہنم کے لوگوں کا خون اور پیپ۔ جہنم میں جو جہنمی ڈالے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں وہ جلیں گے، بھنیں گے، تو سب جانتے ہیں موت تو وہاں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے، وہاں موت تو آئے گی نہیں، اور جو جسم جل جائے گا دوبارہ پھر صحیح جسم ہو جائے گا، لہذا جسم صحیح ہوتا رہے گا اور وہ آگ میں وہ جلتا بھنتا رہے گا۔ جلنے بھننے میں آپ کو پتا ہے کہ خون پیپ نکلتا ہی ہے، پانی نکلتا ہی ہے، تو خون پیپ اور گندگی جو ان کے جسم سے جلنے کی بنا پر نکلے گی وہ ایک حوض میں جمع ہوگی، اس کا نام ہے طینۃ الخبال۔ دنیا میں دوسروں کے متعلق ایسی بات کہنا، ایسی عیب بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے۔